سورہ زخرف پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 68۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، صدق اللہ العظیم۔ الاخلاء یومئذ، اس دن گہرے دوست، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اس آیہ کریمہ میں سب سے پہلا جو لفظ ارشاد فرمایا وہ ہے الاخلاء۔ یہ لفظ خلیل کی جمع ہے، خلیل کی جمع ہے اخلاء۔ اچھا، خلیل کا معنی کیا ہے؟ وہ دوست کہ جس کی محبت دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے۔ عربی زبان میں اس کو خلیل کہتے ہیں، کہ وہ دوست کہ جس کی محبت دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے۔ اچھا، یہ لفظ خلتن سے بنا ہے، اور خلہ یہ خلال سے نکلا ہے۔ اور خلال کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا خلال کرنا، دانتوں کے درمیان میں جو چیز پھنس جاتی ہے اس کو نکالنے کے لیے جو ہم کوئی تیلا وغیرہ یا کوئی ہم جو ہے نا استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں خلال۔ تو خلال کا معنی کیا ہوا؟ درمیان۔ ٹھیک ہے، اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ اندرون اور درمیان، یعنی جس کی محبت دل کے اندرون بھی ہو اور دل کے آس پاس بھی ہو، یعنی دل کو گھیر لے، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ ٹھیک ہے، اچھا، جو نفس کے اندر پیوست ہو جائے محبت، اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ خلال ان سے اس لیے بھی مشتق ہے کہ خلال کا لفظ خلل سے بنا ہے، اور خلل کہتے ہیں کسی چیز کو دور کرنا۔ جب دو دوست آپس میں گہرے ہوتے ہیں نا تو وہ ایک دوسرے کے خلل کو بھی دور کرتے ہیں، یعنی اس کے جو تکلیفیں پریشانیاں اسے بھی دور کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت ان کے دل کی گہرائیوں میں پہنچ گئی تھی۔ اللہ کی محبت نے ابراہیم کے دل کو گھیر بھی لیا تھا اور اس میں پیوست بھی ہو گئی تھی، اس لیے انہیں اللہ کا خلیل کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم یہ کہیں گے نا کہ اللہ ابراہیم کا خلیل ہے، تو پھر اللہ کے لیے جب لفظ خلیل بولیں گے تو پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ احسان کرنا، فضل کرنا۔ یعنی اللہ کا فضل اور احسان یہ تھا کہ اس نے ابراہیم کو اپنی محبت عطا کر دی تھی۔ تو خلیل کہتے ہیں اس دوست کو کہ جس کی محبت دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ الاخلاء، گہرے دوست۔ گہرے دوست کون ہوں گے؟ جن کی محبت دل کے اندر پہنچ جائے۔ اب دنیا کے لیے جو آپس میں محبت کرتے ہیں، جو دنیا کے اعتبار سے گہرے دوست ہیں، اب اللہ اس آیت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی گہری دوستی یہ آخرت میں جا کر ختم ہو جائے گی۔ یہ کام نہیں آئے گی۔ بیٹے کو باپ سے کتنی محبت ہے، بیٹے کے دل میں محبت نے گہرائی کی ہوئی ہے، اور باپ کے دل میں ایک اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ جس کو کسی پیمانے پر تولا ہی نہیں جا سکتا۔
انسان کے بس میں ہونا تو اپنا دل بھی نکال کر اپنی اولاد کو دے دے، اتنی محبت ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے رشتہ داروں سے بھاگ جائے گا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے اگلی آیا میں؟ اس دن صرف فکر اپنی ذات کی ہوگی، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ اولاد کی۔ قرآن کہہ رہا ہے سب سے بھاگ جائے گا انسان۔ اب اللہ یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کی محبتیں یہ نہ پائیدار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، الا المتقین، لیکن جن کی دوستی اللہ کے لیے ہوگی وہ میدان معاشر میں بھی قائم رہے گی، سوائے متقین کی دوستی کے۔ کیوں؟ متقین کی دوستی صرف ایک دوسرے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی ایک دوسرے سے نفع نہیں ہوتا، کوئی ایک دوسرے سے امید آس نہیں ہوتی ہے، کسی سے کسی منفعت کی توقع نہیں ہوتی ہے، وہ خالص اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یار تمہیں اس سے کیوں محبت ہے؟ او یار نمازی جو ہے اپنا۔ اچھا تمہیں اس سے کیوں محبت ہے؟ او یار اپنے مولانا صاحب جو ہیں۔ او یار تجھے اس سے محبت کیوں؟ او یار میرے ساتھ صف میں کھڑا جو ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے، مسجد کا نمازی ہے، مجھے اس سے اس لیے محبت ہے، مجھے اس سے اور کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ ہے خالص اللہ کی دوستی۔ اور اللہ کہتا ہے قیامت کے دن دنیا کے سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ما سوائے متقین کے۔ متقین کی دوستی قیامت کے دن بھی قائم رہے گی، وہ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کو ڈھونڈیں گے، وہ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ ایک زیادہ نیک ہوگا اللہ اسے جنت میں بھیجے گا، ایک کے گناہ ہوں گے اللہ دوزخ میں گناہوں کی سزا بھگتنے بھیجے گا۔ وہ جو زیادہ نیک ہوگا نا وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرے گا مولا یہ میرا دوست دوزخ میں جا رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا تیری دوست وہ نماز اکٹھے پڑھتے تھے، وہ میری اس سے اور کوئی رشتہ داری نہیں، وہ یہ ہم نماز اکٹھے پڑھتے تھے، ہم دوست اس لیے تھے کہ اللہ یہ تیرا سجدہ کرتا تھا، میں بھی تیرا سجدہ کرتا تھا، سجدوں سجدوں کی محبت ہو گئی۔ تو اللہ اس نیکوکار کو کیا کہے گا؟ اپنے گناہگار دوست کو لے کر بھی جنت لے جا۔ الا المتقین، ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی لیکن متقین کی دوستی قیامت کے دن بھی قائم رہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب کسی شے کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ما سوائے اللہ کے عرش کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 خوش بخت وہ ہوں گے جو اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سایہ کہاں سے ہوگا؟ درخت تو کوئی ہے نہیں، آسمان تو ہے نہیں کہ اس پر بدلی آ جائے، تو سایہ کہاں سے آئے گا؟ سورج سوا نیزے پر ہوگا، منہ میدان معاشر کی طرف ہوگا، 16 آنکھیں سورج نے کھولی ہوئیں گی۔ آج ہم سے اس وقت سورج 6 لاکھ میل دور ہے ہم سے اس وقت، اور سورج کا منہ آسمان کی طرف ہے، اس کی پشت زمین کی طرف ہے، اور اس نے صرف ایک آنکھ کھولی ہے، ابھی سورج کی صرف ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ منہ میدان معاشر کی طرف، 16 کی 16 آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی، اور فاصلہ کتنا ہوگا؟ سوا نیزے کا، اور نیچے زمین کون سی ہوگی؟ آج تو زمین ہے نا پتھریلی، آج زمین ہے مٹی کی، ٹھیک ہے، مٹی میں پانی ہے، پانی کے جذبیت کی وجہ سے یہ ٹھنڈی رہتی ہے، اور اس دن ساری زمین کس کی ہوگی؟ تانپے کی، نیچے سے تانپا گرم ہوگا، اوپر سے سورج سر پر چڑھا ہوا ہوگا۔ تو اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 خوش بخت ہوں گے۔ وہ کون؟ امام عادل، وہ حکمران جو لوگوں میں عدل کرتا ہے، نمبر پہلا اس کا ہوگا۔ وہ حاکم وقت، وہ ملک کا وزیر اعظم
اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا جو لوگوں میں عدل کرتا ہے، عدل کرنے والا۔ نمبر 2، جس کی جوانی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھی، بالغ ہوتے ہی اللہ کی عبادت میں لگ گیا اور اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، پھر اس نے ساری جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ نمبر 2 پر یہ آئے گا۔ نمبر 3 پر کون ہوگا؟ وہ شخص کہ جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے۔ اب مسجد سے جڑا رہنا کیا؟ وہ مسجد کا محبت کرتا ہے، اس اعتبار سے کب اذان ہو تو میں مسجد چلوں، مسجد میں آتا ہے، پھر اس کا جی نہیں کرتا واپس جانے کا، دل کرتا ہے یار مسجد میں بیٹھا رہوں، مسجد سے اس کی محبت ہو جاتی ہے۔ مسجد میں دیکھتا ہے صفائی کا کام ہونے والا، صفائی کرتا ہے۔ مسجد میں دیکھتا ہے کوئی چیز ٹیڑھی پڑی اسے سیدھا کر دیتا ہے۔ مسجد میں دیکھا کوئی ٹوٹنی لیک کر رہی ہے اسے بند کر دیتا ہے۔ مسجد کی کوئی اور چیز اپنی استطاعت کے مطابق اسے سنوارتا رہتا ہے اور اس کا دل لگا رہتا ہے یار میں مسجد سے بیٹھوں، جتنا وقت مجھے بہانے سے مسجد میں ملے تو مسجد سے اس کا دل معلق یعنی جڑا رہتا ہے، مسجد کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ نمبر 3 یہ ہوگا۔ نمبر 4 کون ہوگا؟ وہ 2 شخص جو اللہ کی محبت میں ملتے ہیں، اللہ کی محبت میں الگ ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں تو کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی نسب اسب کا کوئی لالچ نہیں ہے، صرف اس لیے مل رہا ہے او یار یہ نمازی ہے، یار یہ نیک آدمی ہے، یار یہ اچھا آدمی ہے، یار یہ پرہیزگار ہے، یار یہ ہمارے محلے میں اچھا انسان ہے، اس لیے محبت سے اسے ملتا ہے۔ اور جب جدا ہوتا ہے تو دل میں محبت لے کر جاتا ہے، محبت سے ملتے ہیں، محبت سے الگ ہوتے ہیں، اور ان کی محبت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، کوئی لالچ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد نمبر 5 مقتدر نے بڑی امیر و کبیر حسینہ جمیلہ خوبصورت عورت نے، مالدار بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، اس نے اسے دعوت گناہ دی اور اس نے آگے سے جواب دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس حسن نہیں ہے وہ دعوت گناہ دے تو کر لی جانا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ زیادہ انسان کا رجحان گناہ پر حسن کی وجہ سے جاتا ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ اگر مقتدر اور کسی حسینہ عورت نے اسے دعوت گناہ دی اور اس نے آگے سے کہا نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھوں، اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی زندگی میں ایک ایسے شخص سے ملا کہ جو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، لاہور کالج میں پڑھتا تھا، بڑا خوبصورت انسان۔ میں جب ملا اس وقت اس کی عمر تقریباً کوئی 80 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن یقین جانیے اس کے چہرے پر نظر نہیں ٹکتی تھی۔ تو جب وہ کالج میں پڑھتا تھا لاہور، بڑا امیر آدمی تھا، زمینداروں کا بیٹا تھا، بڑی دولت تھی اس کے پاس۔ تو ایک شب کوئی نوجوان کالج کی لڑکی اس کے کمرے میں آ گئی، وہ کمرے میں تنہا رہتا تھا، اس نے کہا دعوت گناہ دی، اس نے کہا اچھا مجھے باہر سے نا نظر مار کر دیکھ کر آؤں کہ باہر کوئی آدمی جاگتا تو نہیں ہے، تو اس کے بعد میں تمہاری دعوت کو قبول کر لوں گا۔ وہ باہر نکل گیا اور سردیوں کی یخ بستہ راتیں تھی، ساری رات بغیر کسی چادر کے سردی میں بیٹھا رہا، اپنے کمرے میں نہیں گیا کہ میں گناہ سے بچ جاؤں۔ ساری رات وہ سٹوڈنٹ باہر سردی میں ٹھٹھاتا رہا کہ اب یہ لڑکی مجھے قابو کر لے گی، لہذا میں بچنے کے لیے وہ باہر بیٹھا رہا۔ پھر اللہ نے اس کو وہ رنگ دیے کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ نے پھر اسے ایسا دنیا میں نوازا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ نے دیکھیے اس کا رخ کیسے بدلا۔ وہ پڑھ کر آیا، اس نے اپنی ذاتی 2 مربع زمین بیچ کر ایک مدرسہ بنایا اور پاکستان کے نامور ترین اساتذہ ڈھونڈ کر اس مدرسے میں رکھے
اور پھر وہاں یہ حال تھا، بجلی بھی نہیں تھی، مدرسہ کچا تھا، نیچے بچھانے کے لیے چٹائیاں بھی نہیں تھی، یہ جہال جو ہوتی ہے نا یہ اپنے منجی کی، وہ کمروں میں بچھی ہوئی تھی۔ لیکن یقین جانیے میں وہاں اس مدرسے میں پڑھتا رہا ہوں، اس مدرسے میں جگہ نہیں ملتی تھی طلباء کو، اتنے طلباء آتے تھے، اور پاکستان کے نامور ترین اساتذہ وہاں پڑھاتے تھے، اور یہ سارا اجر اس انسان کو جا رہا تھا، کیونکہ سارے اخراجات وہ اکیلا اٹھا رہا تھا۔ اللہ نے پھر اس کا رخ ایسے اس پر مہربانی کی، اور 80 سال کے تھے وہ جب میں نے انہیں دیکھا، اور ان کے چہرے پر نظر نہیں ٹکتی تھی۔ تو جس کو کسی حسینہ نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے میں اپنے عرش کے نیچے اس کو کھڑا کروں گا۔ نمبر 6، جس نے صدقہ کیا اس طرح کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چل سکا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کروں گا۔ جو صدقہ اس طرح کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کیا دے رہا ہے، بائیں کو خبر نہیں ہونے دیتا، اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کروں گا۔ اور نمبر 7، جو رات کی تنہائی میں اٹھا اور اٹھ کر اس نے اللہ کو یاد کیا، اور خوف خدا سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے عرش کے نیچے اسے کھڑا کروں گا۔ یہ 7 خوش بخت وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت فرماتے ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر کی جب صفیں بن جائیں گی تو ایک آواز اٹھے گی، وہ آواز کیا اٹھے گی؟ اللہ تعالی ایک فرشتے کو کہیں گے ندا لگاؤ، آواز لگاؤ، کیا کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ یہ فرشتہ آواز لگائے گا میدان محشر کی صفوں میں کہ اللہ فرما رہا ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے میرے لیے محبت کرتے تھے؟ پھر جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی وہ نکلیں گے اور وہ آئیں گے باہر، تو آگے سے اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی قسم آج تمہیں محشر کا کوئی خوف نہیں ہونے دوں گا، جاؤ میرے عرش کے نیچے بیٹھ جاؤ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی عز وجل کچھ نور کے ممبر لگائے گا، نور کے ممبر بنے ہوں گے، جس طرح یہ ممبر بنائے اس طرح نور کے ممبر بنے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ ان نور کے ممبروں کو دیکھ کر انبیاء بھی داد دینے سے نہیں رہ سکیں گے، انبیاء بھی داد دیں گے، واہ واہ اتنے خوبصورت ممبر۔ اب خیال آئے گا کہ شاید یہ نبیوں کو ان ممبروں پر بٹھایا جائے گا، لیکن پھر آواز کیا آئے گی؟ جنہوں نے ایک دوسرے سے اللہ کی محبت کے لیے اللہ کے لیے محبت کی تھی وہ آ جاؤ، وہ آئیں گے تو اللہ کہے گا ان ممبروں پر بیٹھ جاؤ۔ ان ممبروں پر اللہ انہیں بٹھائے گا جن ممبروں کے حسن کو دیکھ کر انبیاء بھی داد دیں گے، جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ، گہرے دوست اس دن، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، ما سوائے متقین کے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی، ان کی دوستی قائم رہے گی، باقی کسی کی دوستی قائم نہیں رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی